दोस्तों, सिकंदर ज़ुल्करनैन का नाम तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुन ही रखा होगा। लेकिन सिकंदर ज़ुल्करनैन कौन थे, कहां से थे और किस दौर में थे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद ही आप में से कोई जानता होगा। सिकंदर ज़ुल्करनैन के बारे में कुछ भी जानने के लिए हमें सबसे पहले 1450 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये उस दौर की कहानी है कि जब अरब के मक्का शहर में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था। हर दिन बेशुमार लोग पैगंबर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। इस्लाम धर्म की तरफ मक्का के लोगों की बढ़ती हुई इस दिलचस्पी से मक्का के कुछ बड़े सरदार बहुत परेशान थे और वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि आखिर किस तरह से अपने शहर में रहने वाले लोगों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के इस धर्म से बचा कर रखा जाए। आखिरकार उन सभी बड़े सरदारों ने मिलकर एक नया प्लान तैयार किया। मक्का के वो सारे सरदार इकट्ठे होकर मदीना शहर रवाना हुए। मदीना शहर में उन्होंने यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम से मुलाकात की और उस यहूदी आलिम से कहा कि हमें कुछ ऐसे सवाल बताइए कि जिन सवालों का जवाब देना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन हो, ताकि जब ये सवाल हम मक्का जाकर पैगंबर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछें और वो इन सवालों के जवाब ना दे सकें तो हम लोगों के सामने ये साबित कर सकें कि ये कोई नबी नहीं बल्कि एक झूठे इंसान हैं जो तुम्हें तुम्हारे पुराने दीन से भटकाना चाहते हैं। आखिरकार उस यहूदी आलिम ने मक्का के उन बड़े सरदारों को 3 सवाल लिख कर दिए और साथ ही ये भी कहा कि अगर इन 3 सवालों के जवाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना दे सकें तो समझ लेना कि वो अल्लाह के नबी नहीं हैं, और अगर वो इन तीनों सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गए तो इस बात में कोई शक नहीं रह जाएगा कि वो अल्लाह के एक सच्चे नबी हैं। इसीलिए तुम लोगों पर भी ये ज़रूरी हो जाएगा कि तुम लोग उनके हाथों पर इस्लाम धर्म को अपना लो। वो सारे सरदार यहूदी आलिम की इस नसीहत पर हाँ बोलकर और उससे वो सारे सवाल लेकर अपने शहर मक्का वापस आ गए और मक्का आकर सबसे पहले उन्होंने पैगंबर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने 3 सवाल पेश किए, जिसमें से पहला सवाल ये था कि आप उस इंसान के बारे में बताइए जो मशरिक से लेकर मगरिब तक फतह हासिल करता चला गया, यानी ईस्ट से वेस्ट तक के इलाके को जीतता चला गया था। दूसरा सवाल ये था कि उन चंद लोगों पर क्या गुजरी जो काफिर बादशाह के खौफ से पहाड़ पर छुप गए थे। और फिर तीसरा सवाल ये था कि आप हमें रूह के बारे में बताइए, यानी रूह क्या चीज़ है। इन सवालों के जवाब के लिए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सूरह कहफ नाजिल हुई, जिसमें पूरी तफसील के साथ इन तीनों सवालों के जवाब दिए गए थे। फिलहाल दोस्तों, वीडियो के टॉपिक का ख्याल रखते हुए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पहले सवाल के बारे में बात करेंगे। पहले सवाल के जवाब में कुरान में ये बताया गया कि जो इंसान मशरिक से मगरिब तक का इलाका फतह करता चला गया था, यानी ईस्ट से वेस्ट तक का इलाका जीतता चला गया था, वो कोई और नहीं बल्कि ज़ुल्करनैन थे। साथ ही साथ कुरान करीम में ये भी बताया गया कि सिकंदर ज़ुल्करनैन एक ऐसे बादशाह थे कि जो एक खुदा को माना करते थे और वो बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। और ज़ुल्करनैन ही वो बादशाह थे कि जिन्होंने लोगों को याजूज माजूज के जुल्म से बचाने के लिए याजूज माजूज और लोगों के बीच में एक दीवार बनवा दी थी, जिसकी वजह से वो याजूज माजूज हमेशा हमेशा के लिए दीवार के पीछे कैद हो गए थे। दोस्तों, कुरान करीम से तो ये बात साबित हो चुकी थी कि सिकंदर ज़ुल्करनैन कौन थे, लेकिन अब इसको हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक तौर पर साबित करना भी ज़रूरी था। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन इंसान गुजरा है कि जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतिहास के पन्नों से कहीं गायब है। और जाहिर है ये बात झूठी भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इसका जिक्र कुरान में मौजूद था। सारे इतिहासकारों ने अपनी अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। शुरू के दौर में तो ज़्यादातर इतिहासकार यही मान रहे थे कि जिस ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान में आया है वो कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जिसे आज हम सिकंदर आज़म या फिर विजय सम्राट सिकंदर के नाम से जानते हैं। लेकिन परेशानी ये थी कि जिस सिकंदर ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान में आया है वो तो एक इंसाफ पसंद, रहमदिल और एक खुदा की इबादत करने वाले इंसान थे, और वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी विजय सम्राट सिकंदर एक जालिम और लुटेरे किस्म का इंसान था। उसके जुल्म और नाइंसाफी के किस्से तो आज तक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और वहीं साथ साथ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट एक खुदा की इबादत करने वाला इंसान नहीं था। इसलिए अब ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर ज़ुल्करनैन का एक ही होना नामुमकिन है।
بلکہ یہ دونوں الگ الگ دور کے دو الگ الگ انسان تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بڑے بڑے اتہاسکار سکندر ذوالقرنین پر ریسرچ کرتے رہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر اصلی سکندر ذوالقرنین کون تھے اور کس دور میں تھے اور کہاں سے تھے۔ لیکن افسوس، حد سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی زیادہ تر اتہاسکاروں کے ہاتھ خالی رہے۔ آخرکار اب وقت آیا 20ویں صدی کے شروع کا، اور ہمارے دیش انڈیا میں بھی ایک بڑے اسکالر نے سکندر ذوالقرنین پر ریسرچ کرنا شروع کی، اور اپنی ریسرچ میں اس اسکالر نے وہ ثابت کر کے دکھایا جو شاید اس سے پہلے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا تھا۔ دوستو، سکندر ذوالقرنین پر ریسرچ کرنے والے یہ اسکالر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے دیش انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر یعنی مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی ریسرچ کے بعد نہ صرف اصلی سکندر ذوالقرنین کو ڈھونڈ نکالنے کا دعویٰ کیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ سکندر ذوالقرنین کہاں سے تھے اور کس دور میں تھے۔ مولانا آزاد نے بتایا کہ سکندر ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ہماری دنیا کے اس بادشاہ کا نام ہے کہ جو الیگزینڈر دی گریٹ سے بھی لگ بھگ 200-250 سال پہلے ہی اس دنیا سے گزر چکے تھے، اور اس بادشاہ نے اپنے دور میں الیگزینڈر دی گریٹ یعنی وجے سمراٹ سکندر سے بھی بڑی سلطنت قائم کی تھی۔ لیکن کچھ اتہاسکاروں کی ناانصافی کی وجہ سے اسے اتہاسک کتابوں میں وہ جگہ نہ مل سکی جو الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کو مل گئی ہے۔ اس بادشاہ کا اصلی نام سائرس تھا، جسے آج ہم سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے پہلے بھی بہت سارے اتہاسکار سکندر ذوالقرنین کو سائرس دی گریٹ بتا چکے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی بھی اتنے زیادہ مضبوط فیکٹس یا دلیلیں موجود نہیں تھیں کہ جس سے وہ لوگوں کو یقین دلا سکیں۔ لیکن مولانا آزاد اس طرح کے فیکٹس یعنی دلیلیں لوگوں کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جن سے لوگوں کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ سائرس دی گریٹ ہی سکندر ذوالقرنین ہیں، کیونکہ اتہاس کی کتابوں کو پلٹنے سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں جو چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں بالکل وہی چیزیں سائرس دی گریٹ کے اندر بھی موجود ہیں۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر یہودی سکندر ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں بھی آنے سے پہلے سے ہی انہیں کیسے جانتے تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سکندر ذوالقرنین یعنی سائرس دی گریٹ یہودی قوم میں ہمیشہ سے ہی ایک ہیرو کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، اور آج تک یہودی قوم سائرس دی گریٹ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آج سے لگ بھگ 2600 سال پیچھے جانا پڑے گا کہ جس دور میں مڈل ایشیا میں دو بڑی حکومتیں قائم تھیں، جن میں سے ایک سلطنت کا نام میڈیا تھا اور دوسری سلطنت کا نام بابل یعنی بیبیلون تھا۔ اس دور میں بابل سلطنت کا ایک ایسا انسان بادشاہ بن گیا تھا جو بہت ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور اب اس کی نظریں یہودیوں کے علاقے یعنی شام اور فلسطین پر تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد ان دونوں علاقوں کو جیت کر بھی اپنی سلطنت میں ملا لوں اور ان سارے یہودیوں کو اپنا غلام بنا لوں۔ وہیں دوسری طرف اس دور میں شام اور فلسطین میں رہنے والے یہودی اپنے دین کے سیدھے راستے سے بھٹک کر غلط راستے پر چلنے لگے تھے۔ شراب اور زنا کرنا عام ہو چکا تھا۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ جب ان کے پاس انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آتا تھا تو وہ اس پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے اسے قتل ہی کر دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے بابل کا وہ ظالم بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا ان کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوا، اور اس نے شام اور فلسطین پر حملہ کر دیا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف چھوٹے چھوٹے جانوروں کی طرح ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا بلکہ ساتھ ساتھ لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے شہر یعنی اپنی راجدھانی بابل لے گیا، اور بخت نصر جاتے جاتے یہودیوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس جگہ ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ گیا تھا، اور وہیں سے یہودی قوم کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، انہی دنوں ایران میں بھی ایک چھوٹی سی حکومت قائم تھی جس کا نام انشان تھا، اور اس پر کمبوجیا نام کا ایک رئیس حکومت کیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، اس رئیس کو نہ تو جنگ کرنے کا کوئی خاص شوق تھا اور نہ ہی یہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں سے کنیکشن میں رہا کرتا تھا، بلکہ اس نے تو اپنی پوری ہی زندگی صرف اپنے ہی کاموں میں بزی رہ کر گزار دی تھی۔ لیکن خوش قسمتی سے اس رئیس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام سائرس تھا، اور اسے بچپن سے ہی جنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انشان سلطنت کے حکمران یعنی کمبوجیا کے کچھ دشمن قبیلوں کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا بیٹا یعنی سائرس اپنی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے اپنے باپ کی سلطنت کو بہت آگے تک لے کر جائے گا، تو انہوں نے سائرس کو بچپن میں ہی مارنے کا فیصلہ کیا۔
لیکن سائرس اپنی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے ہر بار ان دشمنوں سے بچتا چلا گیا، اور آخرکار ایک دن وہ آیا کہ جب سائرس انشان کی حکومت کا نیا بادشاہ بنا۔ سائرس نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے اپنے باپ کی اکٹھی کی ہوئی ساری دولت کو اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر لٹا دیا اور اپنے خزانے کو سب سے زیادہ اپنی فوج پر خرچ کیا۔ سائرس کی اس بات سے خوش ہو کر فارس کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی سائرس کے ساتھ ملتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوج بڑی ہوتی چلی گئی۔ سائرس کی انشان نام کی اس چھوٹی سی سلطنت کے برابر میں موجود میڈیا نام کی وہ بڑی سلطنت، جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس کے حکمران کو جب سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کی خبر ہوئی تو اس نے سائرس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور اس نے فوراً سائرس کی انشان حکومت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن میڈیا کی وہ بڑی فوج جو پہلے سے ہی اپنے بادشاہ سے ناراض رہا کرتی تھی، اس نے جب سائرس کی بہادری، ہوشیاری اور رحم دلی دیکھی تو اس نے فوراً اپنی سلطنت کو چھوڑ کر انشان سلطنت کی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا، اور اس طرح سے اب سائرس انشان نام کی اس چھوٹی سی سلطنت کے ساتھ ساتھ پاس ہی میں موجود بڑی میڈیا سلطنت کا بھی بادشاہ بن چکا تھا۔ دوستو، اس دور میں سائرس کی میڈیا سلطنت کے برابر میں ہی لیڈیا نام کی بھی سلطنت تھی۔ لیڈیا کے بادشاہ نے جب سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو اسے کچلنے کا ارادہ کیا۔ آخرکار سائرس اور لیڈیا سلطنت کی فوجیں اس جگہ پر آمنے سامنے آئیں جہاں پر آج ترکی دیش موجود ہے۔ جنگ شروع ہی ہونے والی تھی کہ اچانک سے سردی کا موسم آ گیا، جس کی وجہ سے دونوں فوجوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ سائرس جب اپنی فوج کو لے کر واپس اپنی سلطنت میڈیا میں لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے خیال آیا کہ سردی کا موسم ختم ہونے میں تو ابھی بہت وقت لگے گا، ہو سکتا ہے کہ اس لمبے وقت میں لیڈیا کا بادشاہ اپنے پاس ہی میں موجود دوسری بڑی بڑی سلطنتوں سے مدد مانگ لے، جس کی وجہ سے پھر میرا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ بس یہی سوچتے ہوئے سائرس نے اپنی فوج کا منہ ایک بار پھر لیڈیا سلطنت کی طرف موڑ دیا، اور بڑے بڑے خطرناک طوفانوں کو پار کرتا ہوا وہ کچھ دن کے اندر ہی لیڈیا سلطنت کے بارڈر پر دستک دے چکا تھا۔ وہیں دوسری طرف بدقسمتی سے لیڈیا کے بادشاہ نے ٹھنڈ کی وجہ سے اپنی ساری فوج کی چھٹی کر دی تھی، اور اب اس کی سلطنت میں زیادہ فوج نہیں بچی تھی۔ بس تھوڑی سی ہی محنت کے بعد سائرس لیڈیا کو بھی جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد سائرس مشرق یعنی ایسٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور راستہ میں بہت سارے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیتے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ مشرق میں اتنا زیادہ بڑھتے چلے گئے کہ آگے جا کر انسانی آبادی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سائرس دی گریٹ نے اس دور کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی بابل کی طرف رخ کیا، جہاں پر ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا اگلا بادشاہ بن چکا تھا۔ لیکن بخت نصر کا بیٹا اتنا زیادہ عیاش اور مستی خور تھا کہ اسے سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بہت سارے قریبی لوگ اسے سمجھایا کرتے تھے کہ تم غلط چیزوں سے باز آ جاؤ اور اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر ظلم نہ کرو، لیکن وہ کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جب سائرس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ اس وقت کی سب سے مضبوط سلطنت یعنی بابل کے دروازے پر دستک دی۔ سائرس کے اتنے قریب آ جانے کے باوجود بھی بخت نصر کا بیٹا یعنی بابل کا بادشاہ یہی سوچا کرتا تھا کہ سائرس میرے شہر کو فتح نہیں کر پائے گا، اور اس کے اس اوور کانفیڈنس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ بابل اس دور میں دنیا کا سب سے مضبوط شہر مانا جاتا تھا۔ سائرس سے پہلے دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس شہر کو فتح نہیں کر پایا تھا۔ لیکن بابل کے بادشاہ کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ بابل شہر میں رہنے والے لوگ جو پہلے سے ہی اپنے بادشاہ سے ناراض رہا کرتے تھے، انہوں نے شہر کے اندر سے ہی سائرس کو جھنڈے دکھا دیے تھے اور یہ اشارہ دے دیا تھا کہ وہ بھی سائرس کے ہی ساتھ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بابل شہر کی فوج کے کچھ بڑے بڑے افسر بھی اندرونی طور پر سائرس سے مل چکے تھے۔ لیکن اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی سائرس کے لیے بابل کو فتح کرنا مشکل ہی تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو سائرس بابل کو فتح نہیں کر پائے گا۔ لیکن پھر اچانک سے سائرس کے دماغ میں ایک انوکھا آئیڈیا آیا، ایک ایسا آئیڈیا کہ جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، فرات نام کی ایک ندی تھی کہ جو دوسرے شہر سے بابل شہر میں داخل ہوا کرتی تھی۔ سائرس نے اس ندی کے بالکل برابر میں ایک دوسری ندی کھدوائی اور فرات ندی کے پانی کا رخ دوسری ندی میں موڑ دیا، اور ندی کے جس راستے سے پانی بابل میں جایا کرتا تھا اس راستے کو سوکھا کر کے اس میں اپنی فوج کو دوڑا دیا۔ بابل کی فوج ابھی بھی سائرس سے اپنے شہر کو بچانے کے لیے بابل شہر کے بارڈرز اور قلعوں پر پہرا دے رہی تھی، لیکن اسے ذرہ برابر بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ سائرس کی فوج تو پہلے سے ہی ندی کے راستے سے شہر کے اندر پہنچ چکی ہے۔
और देखते ही देखते शहर की हुकूमत बदल भी चुकी है। दोस्तों, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग तो पहले ही साइरस को ये इशारा दे चुके थे कि वो साइरस के ही साथ हैं, इसलिए साइरस को शहर के अंदर एक इंसान पर भी तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बल्कि साइरस की जीत के बाद पूरे शहर में खुशियां मनाई गई थीं। साइरस ने बाबुल को जीतते ही सबसे पहले सारे यहूदियों को आज़ाद कर दिया था और उन्हें वापस उनके वतन जाने की भी इजाज़त दे दी थी। बस उसी दिन से दुनिया भर के यहूदी साइरस द ग्रेट को अपना हीरो मानते हैं। दोस्तों, बाबुल की जीत के बाद ही साइरस द ग्रेट का सामना याजूज माजूज नाम की उस खतरनाक कौम से हुआ था कि जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। याजूज माजूज एक ऐसी कौम थी कि जो दो पहाड़ों के बीच से निकलकर इंसानी आबादी पर हमला करती थी और सब कुछ बर्बाद कर दिया करती थी। साइरस द ग्रेट यानी सिकंदर जुल्करनैन ने लोगों के कहने पर उन दोनों पहाड़ों के बीच एक लोहे और तांबे की दीवार बनवा दी थी, जिसकी वजह से वो कौम हमेशा हमेशा के लिए उस दीवार के पीछे कैद हो गई थी और दोबारा कभी भी इंसानी आबादी पर हमला न कर सकी थी। दोस्तों, साइरस द ग्रेट ही सिकंदर जुल्करनैन थे, इसको साइंटिफिक तौर पर भी साबित कर दिया गया है और ये बात साबित हुई थी 1838 में साइरस द ग्रेट के मिलने वाले एक मुजस्समे से। मुजस्समे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि साइरस दो सींगों वाली एक टोपी लगाए हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि वही जुल्करनैन है। इसके अलावा तमाम इतिहासकार इस बात पर भी मुत्तफिक हो चुके हैं कि साइरस द ग्रेट भी एक खुदा की ही इबादत करते थे और जाहिर है कि कुरान में जिस जुल्करनैन का जिक्र है वो भी एक ही खुदा की इबादत करते थे। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच ऐसी बहुत सारी कॉमन चीज़ें मौजूद हैं जो एक इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।